ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے آج ہم عظیم الشان عظمت والدین کانفرنس میں حاضر ہیں. اس خوبصورت عنوان سے عظیم کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم غلام صفدر صاحب کو، محترم عدنان صفدر صاحب، محترم عدیل صفدر صاحب، محترم مہران اصغر صاحب اور محترم کامران اصغر صاحب اور برادران نور کی فیملی. یہ نور کی فیملی کے جمیع ممبرز، برادران اور جمیع احباب جو آج اپنے والدین کی یاد میں اور والدین کی محبت میں عظمت والدین کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ان کے وہ بزرگ، وہ احباب، وہ اجداد جو ایمان کی لطافتوں کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، رب کائنات انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے خاندان میں جو بزرگ احباب، جو والدین زندہ ہیں، اولادوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد تعالی آج کی بزم میں مسند صدارت تشریف فرما ہے آل نبی اولاد علی محترم صاحبزادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفہ. سٹیج کی زینت ہے جناب محترم حضرت علامہ مفتی شفقات احمد ضیائی صاحب، جناب محترم قاری محمد اقبال گوندل صاحب، اور دیگر نعت خوانان شیریں لسان
محبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اور سردی کی اس شدت کے باوجود آ جانا اور لگن و محبت کے ساتھ بیٹھنا میرا رب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو متعدد مقامات پر مالک کائنات عظمت والدین کو بیان کرتا ہے۔ لیکن جس مقام پر بھی رب کائنات نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا ہے، ان میں کثیر مقامات پر مالک کائنات نے ساتھ جوڑ کے اپنی ابدیت اور اپنی بندگی کو بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کرنے سے پہلے اپنی توحید کو بیان کیا، اپنی شان ربوبیت کو بیان کیا۔ ان قرآن مجید کے مقامات میں سے 3 یا 4 مقامات کا پہلے مطالعہ کریں گے اور پھر احادیث نبوی سے ہم عظمت والدین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداءً سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ نمبر تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب قرآن مجید کے الفاظ پہ توجہ کرتے جائیں اور جہاں اس آیت کریمہ کا جو پہلا لفظ ہے اس پہ غور کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے اور تیرے رب کا حکم یہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب توجہ کریں، رب کائنات ان الفاظ پہ سب سے پہلے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے بندے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے، اے بندے تجھے وجود بخشنے والے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ یعنی رب کائنات براہ راست انسان سے خطاب کر رہا ہے کہ اے انسان، اپنی خلقت پہ توجہ کر، اپنے وجود پہ غور کر، اپنے وجود کے بنائے جانے پہ توجہ کر۔ وہ جو تیرا رب ہے، جس رب نے تجھے خلق فرمایا، جس رب نے تجھے زندگی بخشی، جس رب نے تجھے اس کائنات ارضی میں بھیجا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وہ رب کائنات اپنا فیصلہ سنا رہا ہے۔ وہ فیصلہ کیا سناتا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ انسان سب سے پہلا حق تجھ پہ تیرے خالق کا ہے کہ ہمیشہ سجدے تو اپنے مولا کے لیے کرتا رہے، ہمیشہ بندگی بجا لاتا رہے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ تو کبھی قیام کر، کبھی رکوع کر، کبھی سجود کر۔ وہ رب جس نے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، سب سے پہلا حق اس کا ادا کرتا جا۔ اور مالک کائنات نے ابتداءً جب اپنی ربوبیت کی شان کو بیان کر لیا، ساتھ میرا رب فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، حسن سلوک کر۔ اب سامعین ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ رب کائنات اپنی ربوبیت کی شان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ایک مقام پہ جوڑ کے کیوں بیان کرتا ہے؟ رب کائنات اس میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ مالک کائنات اپنے بندوں کو کیا میسج لے کرنا چاہتا ہے؟ تو مالک کائنات کا قرآن مجید کے ان مقامات پر پہلے اپنی توحید کو بیان کرنا، شان وحدانیت کو بیان کرنا، شان ربوبیت کو بیان کرنا، ساتھ جوڑ کر والدین کی عزت، والدین کی عظمت اور والدین کی شان کو بیان کرنے کا رب کائنات یہ مقصد دیتا ہے کہ اے بندے، تجھے حقیقتاً خلق کرنے والا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہے۔ رب کائنات نے تیرے جسم کو وجود بخشا ہے، لیکن والدین وہ ہیں جن کے ذریعے اس رب نے تجھے زمین میں بھیجا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق تو اپنے اللہ کا ادا کر کہ سجدہ اپنے مولا کے لیے، بندگی صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ جب مالک کائنات کا حق ادا کر لے تو اب اس دنیا میں سب سے پہلا حق تجھ پہ تیرے والدین کا ہے۔ اور پھر اسی آیہ کریمہ کو آگے پڑھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب کائنات آگے ارشاد فرماتا ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کس عمر کو پہنچے؟ اونچا بولے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اب رب کائنات حکم دیتا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہر، اے بندے اپنے والدین کے سامنے کبھی اف کہہ کے بھی کلام نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کے کلام کی لطافت کو سمجھے۔ میرا رب فرماتا ہے فلا تقل لہما، اپنے والدین کے سامنے کبھی ایسا جملہ نہ بولنا، اف ولا تنہر، نہ کبھی ان کے سامنے اف کرنا، نہ ان کو جھڑکنا۔ اب اللہ کے بندو، اسی کلام مجید کو یقیناً ہم روز تلاوت کرتے ہیں، کیا کبھی ایک ایک لفظ پر اس طرح توجہ کی ہے؟ اپنے ذہن پہ زور ڈال کے سوچیں تو صحیح، انسان کی زبان سے اف کب نکلتا ہے؟ یہ جو رب کائنات نے اف کا کلمہ دیا ہے، اف ولا تنہر، یہ جو لفظ اف ہے یہ انسان کی تنگی کا اظہار ہے۔ غور کریں، جب انسان کسی بھی سبب سے تنگی کا اظہار کرتا ہے تو انسان کی زبان سے اف نکل جاتا ہے۔ کبھی کسی پریشانی میں انسان کی زبان سے اف نکل جاتا ہے، اور اس کو بعض ائمہ تفسیر نے بیان کیا یہ کلمہ تحقیر ہے، کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے کبھی کوئی کلمہ تحقیر بھی نہ کہنا، کہ جس کلمہ سے تیرے والدین کا دل دکھ جائے، کہ تمہاری زبان سے وہ کلمہ نکلے اور وہ کلمہ سن کے تیرے والدین کا دل دکھی ہو جائے، ایسا کلمہ بھی زبان سے نہ نکالنا۔ اف ولا تنہر، یہ جو لفظ اف ہے اس کو رب کائنات اس سے پہلے سوچے جوڑ رہا ہے بڑھاپے کے ساتھ۔ کس عمر کے ساتھ؟ بڑھاپے کے ساتھ۔ ذہن میں زور ڈالتے جائیں، سوچتے جائیں کہ مالک کائنات بڑھاپے کی عمر کے ساتھ اف ولا تنہر کے کلمات کو کیوں جوڑتا ہے؟ اس لیے
کہ جب کوئی انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے وہ بڑھاپا پھر بچپنے میں لے جاتا ہے. انسان کی عادات اور اطوار پھر بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بابا جی کو یہ چیزیں نہیں کھلانی اور بابا جی کہتے ہیں پترا مینو اے لیا کے دے. ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ شوگر ہو گئی میٹھی چیز نہیں دینی، لیکن بزرگوں کا دل کرتا ہے کہ وہی میٹھی چیز کھائیں. ڈاکٹرز نے کہا کہ فلاں چیز ان کی زندگی کے لیے زہر کی مانند ہے. اب یہ اولاد کا امتحان بن گیا کہ والد محترم مانگ رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر کھلائی تو موت متوقع ہے. اب بیٹا درمیان میں ہے، بیٹے نے اف بھی نہیں کرنا اور والد محترم کو اس زہر قاتل سے بچانا بھی ہے. تو اس امتحان میں جب اولاد پہنچ جاتی ہے تو رب کائنات فرماتا ہے فلا تقل لہما اف ولا تنہر. اے انسان جب تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب یہ لمحات تیرے لیے آزمائش ہیں، تو نے والدین کا دل بھی نہیں دکھانا اور ان کی زندگی کا بھی خیال کرنا ہے. اب حکمت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اولاد کو ان اوقات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر آگے مولا کے کلام پہ واری جائیں. اس سے آگے رب کائنات فرماتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کرنا اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت کے پر پھیلائے رکھنا. اپنے دونوں بازو محبت و رحمت کے ساتھ، محبت و راحت کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے پھیلائے رکھنا اور رب کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، التجا کرتے رہنا، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رکھنا اور عرض کرتے رکھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا. اور مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے رہنا میرے مولا میرے والدین پہ تو اسی طرح رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں یہ مجھ پہ رحم کرتے تھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب قرآن مجید کے ان کلمات پہ غور کریں. مالک کائنات نے اس آیہ کریمہ میں خود والدین کے لیے لفظ رب استعمال کیا ہے. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ مولا تو رب ہے، تو میرے دنیا کے مربوبوں پہ رحم کرتا رہے. ذہن پھر اٹک جاتا ہے مولا رب حقیقی تو تو ہے، مالک حقیقی تو تو ہے، تو اپنے قرآن میں والدین کے لیے لفظ رب کیوں استعمال کرتا ہے؟ مولا پھر یہی استعارہ دیتا ہے اس لیے کہ حقیقتاً تمہیں پیدا کرنے والا تو میں ہوں، تجھے دنیا میں بھیجنے والا میں ہوں، تمہاری پرورش کرنے والا میں ہوں، لیکن دنیا کے اندر تمہارے والدین وہ ہیں جو میری صفت ربوبیت کے ساتھ تمہیں پالتے رہے، تمہاری نشو و نما کرتے رہے. پھر سامعین قرآن مجید فرقان حمید سورہ لقمان کا مطالعہ کریں. وہاں رب کائنات بالخصوص ماں کا ذکر کر رہا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. مالک فرماتا ہے کہ تمہیں تاکید کی جا رہی ہے، رب فرماتا ہے کہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے، تمہیں حکم تاکید دیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا. اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے. آگے میرا رب فرماتا ہے حملتہ امہ. میرا رب فرماتا ہے توجہ اپنی ماں کی طرف لاؤ. وہ ماں
حملتہ امہ وہنن علی وہن، وہ ماں جس نے بڑی مشکلیں اور تکلیفیں اٹھا کے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تمہیں اپنے بطن میں سجائے رکھا، وہ ماں خود تو مشکلات سہتی رہی لیکن اپنی اولاد کی خاطر مسکراتی رہی۔ سامعین محترم، تصور میں لائیں وہ ماں کی مشکلات کے لمحات کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر کم و بیش 9 مہینے کتنے مشکل گزارتی ہے۔ کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، سونے جاگنے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ہر روز نئی سے نئی تکلیف سامنے ہے، لیکن صدقے جائیں اس ماں کی محبت پر۔ ماں خود مشکلات سہتی ہے، چہرے پہ پھر بھی مسکراہٹ رکھتی ہے۔ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، آگے مولا فرماتا ہے کہ تجھے مشکل کے ساتھ بطن میں رکھتی ہے، پھر جنم دیتی ہے، جب تیری ولادت ہو جاتی ہے تو کم و بیش 2 سال وہ ماں تمہیں دودھ پلاتی ہے۔ رب کائنات اس ماں کا ذکر کر کے آگے فرماتے انشکر لی والی والدیک، اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ پھر سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 83 کا مطالعہ کریں، وہاں بھی رب کائنات والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کرتا ہے۔ میں وقت بچاتے ہوئے احادیث نبوی کی طرف آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ رب کائنات والدین کی عزت، رفعت اور شان کو بیان کرتا ہے۔ پھر سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کریں، امام حاکم المستدرک میں لائے، امام بخاری الادب المفرد میں لائے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آ کے تاجدار کائنات کے دست اقدس پر ہجرت کی بیعت کی۔ کیا کیا؟ میرے حضور کے ہاتھوں پر ہجرت کے لیے اس صحابی نے بیعت کی۔ وہ بیعت لے رہا تھا، میرے آقا اس سے سوال کرتے ہیں، اے ہجرت کی نیت کرنے والے، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ پھر آقا پوچھتے ہیں، کیا ہجرت کرنے کے لیے والدین سے اجازت لے کے آیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، حضور نہیں، والدین نے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں، وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، وہ کہتا ہے حضور جب میں نکل رہا تھا تو والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے، والدین رو رہے تھے۔ تو تاجدار کائنات فرماتے قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، میرے آقا فرماتے ہیں، اے ہجرت کی نیت کرنے والے، لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، جس طرح ان کو روتا چھوڑ آیا ہے اسی طرح ان کے چہروں پہ جا کے مسکراہٹ بکھیر۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے اجر سے بڑھ کر والدین کی خدمت کو قرار دیا۔ پھر سامعین، صحیح بخاری کا مطالعہ کریں، امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں لائے اور معروف حدیث مبارکہ ہے۔ شاید آپ نے بچپن میں
کچھ چھٹی ساتویں کی اسلامیات کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا یا سنا ہوگا، لیکن وہ کسی اور جہت اور رنگ سے سنا پڑا ہوگا. اور یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے مسافروں کی خبر دیتے، اور تاجدار کائنات کے اس فرمان اقدس کو امام بخاری صحیح بخاری میں لاتے. میرے محبوب ایک دن صحابہ سے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 جوان تھے، سفر پہ نکلے، سفر میں تھے کہ راستے میں طوفان آیا، شدید بارش آئی. وہ طوفان سے بچنے کے لیے ایک غار میں ٹھہر گئے. وہ غار میں رکے تھے طوفان سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر گرا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا. میرے محبوب اپنے صحابہ کو یہ بات سنا رہے، غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب وہ 3 جوان جو غار میں رکے تھے طوفان گزارنے کے لیے، جب غار کا دروازہ بند ہو گیا تو اب اونچی اونچی آواز سے باہر پکارتے ہیں، لیکن قریب قریب ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں. اور پتھر اتنا بڑا ہے کہ وہ تینوں مل کر بھی پتھر کو دروازے سے ہٹا نہیں سکتے. اب وہ تینوں جوان آپس میں صلاح کرتے ہیں کہ آئیں رب کی بارگاہ میں کسی ایک ایک نیکی کا واسطہ پیش کریں، جس نیکی کے صدقے مولا راستہ عطا کر دے. وہ تینوں جوان اپنی ایک ایک نیکی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرنے لگے. ان میں سے ایک جوان بھیڑ بکریوں کو پالنے والا تھا. وہ رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے مولا تو جانتا ہے کہ میرے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے اور میرے بچے عمر میں چھوٹے ہیں. میں ہر روز جب اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا کے واپس پلٹتا ہوں، شام کا وقت ہوتا ہے، میں گھر آ کر سب سے پہلے اپنے جانوروں کا دودھ دو کر اپنے والدین کو دیتا ہوں. جب والدین سیر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو دیتا. اور مولا تو جانتا ہے والدین کی یہ خدمت میں صرف تیری رضا کے لیے کرتا. اب وہ جوان آگے بول پڑا، کہتے مولا تیرے علم میں ہے، جب ایک شام میں اپنی بکریوں کو واپس لایا، واپس گھر پہنچتے پہنچتے کچھ دیر ہو گئی، میں نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا، دودھ دو کر والدین کے کمرے میں پہنچا. جب اس کمرے میں پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے، ان پہ نیند طاری ہو چکی تھی، وہ آرام فرما تھے، وہ سو چکے تھے، اور میں اپنے والدین کے لیے ساری رات دودھ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا. مولا تیرے علم میں ہے کہ دوسرے کمرے میں میرے چھوٹے بچے بلکتے رہے، روتے رہے، لیکن میری عادت تھی کہ جب بھی شام کو واپس پلٹتا پہلے اپنے کن کو دیتا؟ والدین کو دیتا. جب والدین سیر ہو جاتے تو پھر اولاد کو دیتا. مولا اس رات میں ساری رات اپنے والدین کے لیے دودھ لے کر وہاں کھڑا رہا، وہاں موجود رہا کہ کب ماں اور باپ کروٹ بدلے، ان کی آنکھ کھلے میں دودھ دوں. وہ ساری رات سوتے رہے، میں ساری رات ان کے سر دودھ لے کے کھڑا رہا. دوسری طرف میرے بچے روتے روتے سو گئے. مولا تجھے علم ہے کہ یہ ساری خدمت میں نے تیری ذات کے لیے کی، تیری رضا کے لیے کی. مولا اگر یہ عمل تجھے پسند آیا تو مولا آج
कुछ रास्ता दे दे, इस पत्थर को गार के दरवाजे से हटा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस जवान का रब की बारगाह में खिदमत वालिदैन के अमल का वसीला पेश करना था कि मालिक कायनात ने गार के दरवाजे से पत्थर को सिरका दिया, पत्थर हटने लगा। फिर दूसरे जवान अपनी अपनी नेकी का वसीला पेश करने लगे। रब कायनात गार के दरवाजे से पत्थर को हटाता गया, यहां तक कि उन्हें रास्ता मिल गया। ताजदार कायनात के फरमान अक़दस को समझे और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान आली शान को समझकर ये राज दिल की तख्ती पे लिखते जाएं कि वालिदैन मौला ने हमें वो नेमत दी है, वो रहमत दी है कि इन वालिदैन की खिदमत का सदका रब कायनात बड़ी से बड़ी मुश्किलात से भी मौला आसानी अता फरमा देता है। मौला मुश्किलात को टाल देता है सिर्फ वालिदैन की खिदमत का सदका। और आज अगर हम अपने मुआशरे पे निगाह डालें और सोचें कि इस मुआशरे में क्या आज वालिदैन की इज्जत और वालिदैन का एहतराम वो बाकी है जो ताजदार कायनात चाहते हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम के फरामीन का मुताला करें। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों का जिक्र किया और ताजदार कायनात फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कबीरा गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाह हैं। अब जो गुनाह कबीरा है, लफ्ज़ कबीरा बता रहा है कि वो गुनाह खुद अपनी जात में बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि उन कबायर में भी जो बड़े हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर वो फरमाएं कि कौन से गुनाह हैं जो कबायर में भी बड़े हैं। तो ताजदार कायनात फरमाते हैं, कबायर में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की जात के साथ शिरक करना है। अल्लाह की जात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना। और इसके बाद दूसरा कबायर में भी बड़ा गुनाह उकूकुल वालिदैन, वालिदैन को सताना और वालिदैन की नाफरमानी करना। दूसरे मुकाम पे ताजदार कायनात ने फरमाया कि रब कायनात मालिक है, खालिक है, वो मौला जो चाहेगा किसी के गुनाह बख्श देगा। वो मालिक जो हुआ, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं कि रब कायनात ये 2 गुनाह नहीं बख्शेगा। और एक हदीस में 3 गुनाह है। एक गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना। मेरे आका ने फरमाया कि मौला इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। दूसरा गुनाह उकूकुल वालिदैन, वालिदैन का दिल दुखाना, वालिदैन की आंखों में आंसू लाना। मौला इस गुनाह को नहीं बख्शेगा। और तीसरा गुनाह मेरे आका फरमाते हैं, जो आदि शराब पीने वाला है, रब कायनात उस शराबी को माफ नहीं करेगा। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस मुबारक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। प्यारे आका फरमाते हैं कि जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी पर भी नसीब हो जाती है। जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी तक नसीब हो जाती है।
لیکن میرے آقا فرماتے ہیں مالک کائنات والدین کے نافرمان کو یہ جنت کی خوشبو بھی کبھی عطا نہیں کرے گا۔ پھر سامعین، آج کے دور میں ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر انسان رزق کی پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر انسان اپنی صحت کا متلاشی ہے۔ دیکھیں کہ ہم صرف صحت کے لیے آئے دن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور بیفور ڈیزیز اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ یعنی آج کا جو وقت آ گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری لگنے سے پہلے ٹیسٹ کرواؤ۔ کیا ہم صرف اپنی بیماری ٹیسٹ کرنے کے لیے ہزاروں روپے کے ٹیسٹ کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ اب تھوڑا اونچا بولیں گے۔ کرواتے ہیں، لاکھوں روپے ان ٹیسٹ پہ لگاتے ہیں، آئے دن ڈاکٹرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، اور ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ کھانا پرہیزی کھاؤ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ کھانا پرہیزی شروع کر دیتے۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ صبح اٹھ کے واک کرو تو کیا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تھوڑا اونچا بولیں تو تھوڑا غور تو کریں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ صبح جلدی اٹھ کے واک کرنے والے انسان اگر مولا کے کہنے پہ صبح نماز کے لیے روز اٹھا ہوتا تو شاید ڈاکٹر کے کہنے پہ واک کی حاجت نہ ہوتی۔ لیکن اس خاص نقطہ کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں صرف صحت یابی کے لیے، کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ اے پیارے محبوب کے امتیوں، محبوب کا پیغام سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے تو والدین کی خدمت کرے، والدین کی خدمت کے صلے سے مولا عمر میں برکت عطا کر دے گا۔ اس سے آگے ہے رزق میں برکت لینا، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دوڑنا۔ ہمارے امتحانات قریب آتے ہیں، ہم پیران کرام کے پاس جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، دم کروانے کے لیے کہ قبلہ پیر صاحب دعا کر دیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اچھی بات ہے، جانا چاہیے، جائز امر ہے، لیکن یاد رکھ لیں رب کائنات نے انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں اور باپ کو بنائے، انسان کے سب سے بڑے شیخ اس کے والدین ہیں، انسان کے سب سے بڑے مربی اس کے اپنے والدین ہیں۔ جو انسان گھر کے پیروں کو، ماں اور باپ کو، والدین کو ناراض کرتا ہے، گھر سے باہر وہ وقت کے مجدد کی صحبت میں بیٹھا رہے تب بھی مولا قبول نہیں کرتا۔ ہم کہاں دوڑے پھرتے؟ کامیابیوں کی خاطر دنیا میں مارے پھرتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، والدین سے حسن سلوک کے صلے میں رب کائنات اس کی عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ پھر سامعین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ تمہارے والدین ہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ہما جنتک و نارک،
آقا نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ اب ذہن سوال کرتا ہے مولا والدین جنت بھی اور دوزخ بھی کیسے ہو گئے؟ تو میرے محبوب کا اشارہ اس طرف تھا کہ تیرے گھر میں تیرے والدین تیرے رب نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ان کو راضی کر لے تو جنت ہے۔ اگر والدین کے چہرے پہ تیری وجہ سے مسکراہٹ آئے تو وہ تیرے لیے جنت ہے۔ اگر والدین کا دل تمہاری وجہ سے ٹھنڈا رہے اور تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے تو تیرے والدین تیرے لیے جنت ہیں۔ اور اگر تو والدین کو ستاتا رہے، ان کی نافرمانی کرتا رہے، ان کو تنگ کرتا رہے، تیری وجہ سے تیرے والدین کی آنکھوں میں آنسو رہیں تو وہی والدین ان کی آنکھوں کے آنسو تیرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے رضا الربی فی رضا الوالدین، میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اے بادشاہ پور کی سرزمین پہ بسنے والوں، محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، تاجدار علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں، آؤ اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیں۔ آج اپنے احوال کو بدلیں، اپنے اعتبار کو بدلیں، اپنی سوچوں کو اور کردار کو بدلیں، اور والدین کے ایسے خادم بن جائیں کہ والدین ہمیشہ ہماری وجہ سے مسکراتے رہیں۔ پھر سامعین محترم، ماں اور باپ ان دونوں کے مقام و مرتبہ کو مالک کائنات نے الگ الگ قرآن و حدیث میں بھی بیان کیا ہے، لیکن میں گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک واقعہ کی طرف آپ کا اشارہ جاتا ہوں۔ محبوب علیہ السلام کے فرامین کی کتب کا مطالعہ کریں۔ ایک جوان آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنے باپ کی شکایت لاتا ہے۔ حضور کی عدالت میں ایک جوان اپنے باپ کے خلاف کیس کرتا ہے، اور کیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا پیسہ خرچ کر دیتا ہے، میں بڑی مشکل سے پیسے کماتا ہوں، گھر رکھتا ہوں، میرا والد میری اجازت کے بغیر وہ پیسے لگا دیتا ہے۔ یہ شکایت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ اس باب بزرگ کو بلا کے لاؤ جس کے خلاف شکایت آئی ہے۔ ایک صحابی بلانے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، وہ بزرگ دروازے پہ آئے تو وہ جوان کہتا ہے بابا جی آپ کو حضور بلا رہے ہیں، آپ کے خلاف آپ کے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں کیس کیا ہے۔ وہ بابا جی پوچھتے ہیں کہ بیٹے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو وہ آنے والا سائل بتاتا ہے، آنے والا بلانے والا بتاتا ہے کہ آپ کے جوان بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا باپ میرا پیسہ میری اجازت کے بغیر خرچ کرتا۔ اب وہ بوڑھے بزرگ حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے۔ وہ عرب تھے، جب چلے تو ذہن میں کئی اشعار بننے لگے، کئی سوچیں سوچنے لگے۔ وہ بزرگ باپ سارے راستے
اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتا گیا، اشعار بنتا گیا، آنکھوں سے آنسو بہاتا گیا۔ ادھر وہ بزرگ، وہ باپ حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، مالک کائنات نے محبوب کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ رب فرماتا ہے میرے پیارے محبوب، آنے والا جو بوڑھا باپ ہے اس سے مسئلے کے بارے میں سوال بعد میں کرنا، اے محبوب پہلے اسے یہ کہنا کہ راستے میں جو اشعار بناتا آیا ہے وہ اشعار سنا دے۔ وہ بوڑھا باپ حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کیس بعد میں کھولیں گے، پہلے راستے میں جو اشعار بنے ہیں وہ سنا۔ وہ بوڑھا باپ مچل اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے عشق و محبت سے، اور بول کے کہتا ہے واہ میرے محبوب، تیرے رب پہ واری جائیں وہ اشعار جو ابھی تک میرے اپنے کانوں نے نہیں سنے، تیرے رب نے سن لیے، تیرے رب نے سن لیے۔ اب وہ بوڑھا باپ اپنے اشعار سنانے لگا، اپنی بات بتانے لگا۔ وہ کہتا حضور جب آپ کا نمائندہ بلانے کے لیے پہنچا، آپ کے نمائندے نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ حضور اس خبر کا سننا تھا، مجھے یوں لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہ میرا بیٹا میرے خلاف میرے حضور کی بارگاہ میں شکایت لایا۔ اور کیا شکایت لایا ہے؟ کہ میرا والد میرا پیسہ خرچ کر دیتا ہے۔ حضور اس خبر کا سننا تھا کہ میری سوچیں پیچھے چلی گئی، میرے تصورات پیچھے چلے گئے، میرا ذہن ان دنوں کی طرف گیا کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس بیٹے کی امید عطا کی تھی تو ہمارے دن بدل گئے، ہمارا کھانا پینا بدل گیا، اٹھنا بیٹھنا بدل گیا، سونا جاگنا بدل گیا۔ اس بیٹے کی ماں نے بڑی مشکل سے دن گزارے اور مولا نے اسے ہمیں عطا کر دیا۔ جس دن اس کی ولادت ہوئی ہم نے خوشیاں منائی، پھر یہ بچہ تھا، اس کے آرام کی خاطر ہم ہر وقت سوچتے رہتے اگر یہ بیٹا بیمار ہو جاتا تو ہم اس کی صحت یابی کے لیے جس حکیم کا پتہ چلتا اس طبیب کے پاس لے جاتے۔ ہم اپنا کھانا بھول گئے، بیٹے کو کھلانے میں لگ گئے، اپنا پہننا بھول گئے، بیٹے کی خواہشات کو پوری کرنے لگ گئے۔ میں سارا دن اس بیٹے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت و مزدوری کرتا تھا۔ محبوب اس بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سارا دن تگاریاں اٹھاتا تھا، اس بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دیہڑیاں لگاتا تھا۔ وقت بیتتا گیا، یہ بیٹا جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، وقت گزرتا گیا، بیٹے کا جسم مضبوط ہوتا گیا، میرا جسم ڈلتا گیا۔ یہ بیٹا جوانی کی منزلیں طے کرنے لگا اور میں بڑھاپے کی منزلیں طے کرنے لگا۔
آج یہ بیٹا کڑیل جوان بن گیا، میری کمر جھک گئی، اور کمر اتنی جھک گئی کہ میں سر اٹھا کے بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ آج جب یہ بیٹا کچھ کمانے کے لائق ہو گیا تو یہ بیٹا میری شکایت حضور کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ صحابہ بیان کرتے وہ بزرگ باپ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رودات سناتا رہا، تاجدار کائنات کی آنکھیں چھما چھم برستی رہی، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب وہ بوڑھا باپ اپنی بات مکمل کر چکا تو تاجدار کائنات برستی آنکھوں کے ساتھ فرماتے ہیں، اے جوان اپنے کیس کو لے کے پلٹ جا، انتا ومالک لے ابیک، مصطفیٰ کی عدالت کا فیصلہ سن لے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ ارے میرے پیارے مصطفیٰ کا تو فیصلہ یہ ہے، تاجدار کائنات حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کا تو فیصلہ یہ ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اذہان، اپنے گھر اور اپنی سوچوں کی طرف دیکھیں، جب کمانے کی طرف لگتے ہیں تو اپنا مال ہی اپنے ماں باپ سے چھپا چھپا کے رکھتے، الگ تجوریاں بناتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اگر والدین کو ہمارے ٹوٹل کل مال کی خبر بھی ہو، اللہ کی عزت کی قسم، والدین وہ ہستیاں ہیں جو اپنی اولادوں کو کامیاب دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے۔ اس کائنات میں صرف والدین وہ عظیم مقدس ہستیاں ہیں جو صرف یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے آگے نکل جائے۔ باقی دنیا میں اگر کسی سے آگے نکلیں گے تو وہ حسد کریں گے، الٹی چال چلیں گے، اور ماں باپ وہ ہیں جو ہر وقت رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، مولا ہماری اولادوں کو وہ مقام عطا کر جو ہمیں بھی نہ مل سکا۔ اس لیے جوانوں، آؤ اپنے والدین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے والدین کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، والدین کے پاس بیٹھیں، ان کو سنائیں اور ان کی سنیں، اور اگر کسی معاملے میں والدین آپ کو کوئی رائے دے دیں، ان کی رائے کوشش کریں کہ حکم کے درجے پہ سمجھیں، حکم کے درجے پہ سمجھے۔ آپ کا ذہن کچھ اور ہو اور آپ کچھ اور کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں اور والدین کہیں نہیں بیٹا نیت بدل لو، وہیں سے اپنی نیت بدل لو، پھر دیکھو مولا برکتیں کتنی دیتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے کام بھی آپ اپنے والدین کے ہاتھوں سے کروائیں گے، رب کائنات پھر ان کاموں میں رکاوٹ نہیں آنے دے گا، مولا آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو آئیے آج کی اس عظمت والدین کانفرنس سے ہم یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم اپنے والدین کے چہروں پہ مسکراہٹ لائیں گے،
والدین کے چہروں پہ تبسم بکھیریں گے، والدین کو راضی کریں گے۔ اگر والدین راضی ہو گئے تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں نور کی فیملی کے تمام احباب کو، جن کو مالک کائنات نے یہ سوچ عطا فرمائی، یہ شعور بخشا کہ وہ اس مادیت کے دور میں اور اس افراتفری کے دور میں عظمت والدین کانفرنس کو منعقد کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ تمام احباب جو تشریف لائے، اس شدید سردی کے عالم میں ننگے آسمان کے نیچے بیٹھنا، یہ آپ کی ہمت ہے۔ رب کائنات آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ رب کائنات ان تمام نور کی فیملی کے احباب کو ہمیشہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے اور کرم و فضل فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے، تو وہ سب غلطیاں میری طرف سے ہیں۔ رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔